از میرا جی، امنگوں نے میرے دل کو عجب الجھن میں ڈالا ہے، امنگوں نے میرے دل کو عجب الجھن میں ڈالا ہے، سمجھتا ہے کہ جو بھی کام ہے وہ کرنے والا ہے، یہ کہتا ہے نئے رستے دکھاؤں میں سواروں کو، یہ کہتا ہے کہ لے آؤں فلک سے ماہ پاروں کو، یہ کہتا ہے کہ صحراؤں کی دوری طے کروں پل میں، حقیقت میں یہ احساس شعوری طے کروں پل میں، جہان نو کو دیکھا ہوں جو ہے قلب سمندر میں، بیان سنگ پالوں منجمد ہے کوہ کے سر میں، یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات ایک ذرہ بن جائے، جو ہے لا انتہا وقفہ وہ بس ایک لمحہ بن جائے، مگر اونچے ارادے ہیں تو کیا، اونچے ارادوں کو سمجھنے کا نہیں احساس حاصل سیدھے سادوں کو، جہاں میں سیدھے سادے آدمی کثرت سے بستے ہیں، ہے محدود ان کی ہمت اور محدود ان کے رستے ہیں، تمدن اور تہذیبوں نے پھندا ان پہ ڈالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہونا ہے وہی جو ہونے والا ہے، بدل کر کیا کریں گے ہم طریقے آج قدرت کے، ہمارے دامنوں پر ہاتھ کل ہوں گے مشیت کے، انہیں تسکین ہے پہلی لکیروں کی فقیری میں، کہ کھوئے ہیں تمنا کی ضعیفی اور پیری میں ان کو دیکھتا ہوں دل پہ ہوتا ہے اثر ان کا، میں ایک مظلوم ہوں ماحول کے اس جذبے ساکن کا، مگر ہاں باوجود اس کے میرے دل میں جوالا ہے، امنگوں نے میری ہستی کو ایک الجھن میں ڈالا ہے۔ یہ تھی نظم شکست کی آواز۔ دراصل یہ نظم جو ہے شکست کی آواز ایک اس شکستہ دل کی آواز ہے جس میں شاعر میرا جی ایک ایسے سماج، ایک ایسے معاشرے سے گلہ کر رہے ہیں، معاشرے کے ان لوگوں سے گلہ کر رہے ہیں کہ جو آگے بڑھنا نہیں چاہتے، جو تہذیبوں اور روایات کے شکنجے میں جکڑے رہنا چاہتے ہیں، جو دراصل ایک ایسے رسم و رواج کے پابند رہنا چاہتے ہیں کہ جو روشن خیالی سے انہیں ہمیشہ دور رکھتی ہے، جو انہیں فرسودہ روایات میں گھیرے رکھتی ہے اور انہیں آگے بڑھنے سے روکے رکھتی ہے۔ یہ وہی شکست کی آواز ہے، یہ اسی ہارے ہوئے دل کی آواز ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ میرا معاشرہ، میرے لوگ ایک نئی سمت گامزن ہوں، ترقی کی راہوں پر چڑھیں اور ان راہوں پہ چلتے ہوئے زندگی کے تمام جو روشن امکان ہیں ان سے آشنا ہو، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے جس کی یہ شکایت کر رہے ہیں اس نظم میں، وہ ہمیں جتنا مرضی کوشش کر لیں، لیکن وہ جو لوگ ہیں وہ پسماندہ ذہن کے مالک ہیں، وہ انہی بنی ہوئی لگی لپٹی رستوں پہ اور روشوں پہ چلنے والے ہیں، وہ نئے رستوں سے ڈرتے ہیں۔ لہٰذا اس نظم کے پہلے جو ٹکڑے ہیں، جو پہلے کچھ چند لائنیں ہیں، ان کو میں آپ کو مزید مفہوم سے بیان کر رہا ہوں۔ پہلا مفہوم جو ہے پہلے 4 لائنوں کا، 4 سطروں کا، امنگوں نے میرے دل کو عجب الجھن میں ڈالا ہے، عجیب طرح کی الجھن میں ڈالا ہے، سمجھتا ہے کہ جو کام ہے، وہ جو بھی کام ہے وہ کرنے والا ہے، یہ کہتا ہے کہ نئے رستے دکھاؤں، کہ نئی راہیں دوں ان کو، جینے کے نئے ڈھنگ سکھاؤں ان کو، وہ ڈھنگ جو پہلے تم لوگوں کو کسی نے نہیں بتائے، نہیں سمجھائے، یہ کہتا ہے کہ لے آؤں فلک سے، آسمان سے، ماہ پاروں کو، چاند کے ٹکڑوں کو، یعنی کہ وہ ان کے لیے روشنیوں کے نئے جہان تخلیق کرنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ نئے جہان کی سیر کریں۔ آرزوؤں نے میرے دل کو عجیب الجھن میں ڈال رکھا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہر کام کر سکتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں لوگوں کو نئے نئے رستے دکھاؤں،
اور ان کے لیے آسمان سے ستاروں کو توڑ کے لاؤں۔ اب یہاں پہ ستاروں کو توڑ کے لانے سے مراد ان کے لیے زندگی کی نئی راہیں تلاشنے کا عمل ہے۔ اگلے بند میں دیکھیے، یہ کہتا ہے کہ صحراؤں کی دوری طے کروں پل میں، کہ وہ تمام دوریاں، وہ تمام فاصلے، وہ تمام مسافتیں جو کامیابی روشن خیالی کے بیچ حائل ہیں اس معاشرے کے لیے، وہ دور کر دیں وہ تمام دوریاں۔ حقیقت میں یہ احساس شعوری طے کروں پل میں، کہ یہ جو شعوری احساس ہے، وہ شعوری احساس کیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ایک اچھے جہان میں، ایک روشن جہان میں دیکھنا چاہتے ہیں، کہ جہاں پہ زندگی کو آسانیوں سے جیا جائے، جہاں پہ طرح طرح کے فرسودہ رواج، رسم و رواج جو ہے ہم ان سے باہر نکل کے جئیں، ایک ہی ڈگر پہ چلے جانے کا جو ایک عمل ہے اس سے نکل کر اپنی اپنی نئی ڈگر ہر کوئی اپنا سکے اور زندگی کو بہتر اور مثبت پہلوؤں کے ساتھ جی سکے۔ جہان نو، نیا جہان، جہان نو کہتے ہیں نیا جہان، جہان نو کو دیکھ آؤں جو ہے قلب سمندر میں۔ قلب سمندر سے مراد وہ سمندر ہے قلب کا، یعنی جو تخیلاتی دنیا ہے، وہ دنیا جو انسان کے تخیل میں پنہا ہے، موجود ہے، اس دنیا کو دیکھا ہوں اور اس دنیا کو آج کے اس معاشرے سے روشناس کروا دوں۔ بیان سنگ پالوں، بیان سنگ یعنی پتھروں کی باتیں، مراد سے یہ ہے کہ جو پہاڑ کی چوٹیوں تک ان کی رسائی حاصل کر سکیں وہ جو لوگ ہیں وہ پہاڑ کی چوٹیوں تک پہنچ سکیں، وہ کامیابیوں کے زینوں تک پہنچ سکیں۔ تو بیان سنگ پالوں منجمد ہے کوہ کے سر میں، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، بیان سنگ پالوں منجمد ہے کوہ کے سر میں۔ مراد سے یہ ہے کہ وہ تمام مشکل سوچ کے جو امکان ہیں، سوچوں کے وہ امکانات جو انسان کی تصور میں نہیں آ پاتے، ان تک میں اپنی رسائی حاصل کر لوں۔ یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات ایک ذرہ بن جائے، وہ چاہتا ہے اس کا دل کہ وہ تمام کائنات کو ایک لمحے میں تسخیر کر لے، ایک لمحے میں پالے، اس پوری کائنات کی جو بھی حاصلات ہیں وہ اس کائنات کی تمام حاصلات تک پہنچ جائے اور اس معاشرے کو ان تک پہنچا دے۔ وہ تمام جو دوریاں ہیں ان لوگوں کی ان چیزوں سے، ان امکانات سے، ان روشن خیالات سے، وہ روشن خیالات تک یہ لوگ پہنچ جائیں، دنیا ساری کی ساری ان لوگوں کے لیے ایک ذرہ سا بن جائے۔ اور کب ہوگا؟ جب وہ روشن خیال ہوں گے، جب وہ فرسودہ روایات سے نکل کے جینے والے ہوں گے۔ یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات ایک ذرہ بن جائے جو ہے لا انتہا وقفہ۔ لا انتہا وقفہ سے مراد کیا ہے؟ وہ لا انتہا وقفہ جو ختم نہیں ہو پا رہا، لامحدود وقت، لامحدود انتظار، لا انتہا وقفہ، لامحدود انتظار، وہ بس ایک لمحہ بن جائے، وہ سب کچھ ایک لمحے میں مل جائے ان لوگوں کو۔ جس چیز تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں نے ارتکاب کے کئی 100 سال گزار رہے ہیں، وہ تمام چیزیں، وہ تمام امکانات، وہ تمام کامیابیاں، وہ تمام روشن خیالی کے جو سوچے ہیں، روشن خیال سوچے ہیں اور وہ تمام منزلیں ہیں، وہ تمام انہیں ایک لمحے میں مل جائیں، انہیں وہ دوریوں کا جو ایک سفر ہے نہ طے کرنا پڑے۔ آگے دیکھیے وہ کیا شعر ہے کہ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں جس معاشرے سے وہ شکوہ کر رہے ہیں، وہ ان نئے راستوں پہ چلنے سے ڈرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے اقبال نے کہا تھا، آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔
جب تک ہماری قوم کے لوگ، جب تک ہمارے ملک کے لوگ، جب تک ہمارے معاشرے کے لوگ آئینے نو سے ڈری جائیں گے تو وہ کبھی بھی ان روشن امکانات تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ آگے دیکھیے وہ کہتے ہیں مگر اونچے ارادے ہیں تو کیا، اونچے ارادوں کو سمجھنے کا نہیں احساس حاصل سیدھے سادوں کو، جہاں میں سیدھے سادے آدمی کثرت سے بستے ہیں، اے محدود ان کی ہمت اور محدود ان کے رستے ہیں۔ یعنی کہ اگر میرے دل میں یہ تمام مثبت خیالات اپنی قوم کے لیے، اپنے معاشرے کے لوگوں کے لیے آتے ہیں تو آتے رہیں، ان لوگوں کو میرے ان ارادوں سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ ان ارادوں سے کوئی رغبت نہیں رکھتے، وہ ان کو سننا نہیں چاہتے، وہ ان کو جاننا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی کوہلو کے بیل کی طرح زندگی جیے جائیں، کنویں کے مینڈک کی طرح ایک ہی زندگی، چھوٹی سی زندگی میں خوش رہیں۔ وہ نئی دنیا کو تسخیر کرنے کے خواہش مند ہی نہیں ہے۔ تو جب تک کوئی نئی دنیا کو تسخیر کرنے کا خواہش مند نہ ہو تو وہ پھر کبھی بھی اس زندگی تک نہیں پہنچ پاتا جو کامیابی کی طرف انہیں لے کے جاتی ہے۔ کہ میرے دل میں اونچے ارادے ہیں، لیکن سیدھے سادے لوگ ان ارادوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور دنیا میں ایسے سیدھے سادے لوگ بہت زیادہ ہیں، اور وہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں ان کے ارادے، ان کی ہمتیں بہت محدود ہیں، وہ ڈرتے ہیں۔ اسی ضمن میں راشد نے کہا تھا زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں، آدمی زبان بھی ہے، آدمی بیان بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ حرف اور معنی کے رشتہ آہن سے آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ ان کہیں سے ڈرتے ہو جو ابھی نہیں آئی، اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آ گھڑی سے ڈرتے ہو۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہے چارزو مندی، ہے شب زباں بندی، ہے رہے خدا بندی، تم مگر یہ کیا جانو لب اگر نہیں ہلتے، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، راہ کا نشاں بن کر، نور کی زباں بن کر، ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر، ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر۔ روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں، روشنی سے ڈرتے ہو۔ شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر، اژدہا میں انسان سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی، راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لپکے، ایک نیا جنون لپکے، آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو، تم ابھی سے ڈرتے ہو، ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ تو یہ تمام جو نظم ہے اسی کانٹیکسٹ میں ہے، اسی سیاق و سباق میں ہے جو یہاں میرا جی نے بھی بیان کی ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، اور چونکہ وہ جو اس معاشرے میں رہتے ہیں وہ ڈرنے والے لوگ ہیں، وہ بزدل لوگ ہیں، وہ کم ہمت لوگ ہیں، وہ آگے بڑھنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم گر نہ جائیں، وہ نئے خواب دیکھنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ خواب بھگ سے اڑ نہ جائیں، یہ کہیں فریب نہ ہو۔ تو لہٰذا ایسے تمام اندیشے پالنے والے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ نئی دنیاؤں میں نہیں جی سکتے، وہ پرانی پسماندہ ٹوٹی ہوئی زندگی جینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ زندگی کے نئے امکانات سے روشناس ہونا نہیں چاہتے۔ آگے دیکھیے، تمدن اور تہذیبوں نے پھندا ان پہ ڈالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہونا ہے وہی جو ہونے والا ہے، بدل کر کیا کریں گے ہم، طریقے آج قدرت کے، ہمارے دامنوں پر ہاتھ کندھوں کے مشیت کے۔ اب یہ وہ تمام ڈر ہے ان لائنوں کے اندر ان لوگوں کا جو وہ بیان کر رہے ہیں کہ کہیں ہمیں مقدر نہ پکڑ لے، کہیں یہ وقت ہمیں کچھ سزا نہ دے دے،
اگر ہم نے ایسے کیا، اپنے طور طریقوں کا بدلا، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں ہمیں کہیں سے آ کے کہیں مقدر ہمارے سے انتقام لے گا، کہیں ہمیں اپنے کرموں کا جواب دینا نہ پڑ جائے تو غلط قدم نہ اٹھا لیں ہم۔ وہ تمام اندیشے، وہ تمام وسوسے، وہ تمام نیگیٹو سوچیں ان کو گھیرے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے جو رائج پسماندہ روایات ہیں ان میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کی ذہنیت جکڑی ہوئی ہے، ان کی سوچ جکڑی ہوئی ہے۔ اب ہمارے دامنوں پر ہاتھ کل ہوں گے مشیت کے، اس سے یہ مراد کی تقدیر الہی کہیں ہمیں پکڑ نہ لے آگے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہ ہم پہ پڑ جائے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا ہاتھ نہ ہم پہ پڑ جائے۔ وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے بالکل تیار نہیں، انہیں تسکین ہے پہلی لکیروں کی فقیری میں، کہ وہ جن رستوں پہ چلتے آئے ہیں آج تک، وہ انہی رستوں پہ چلنا چاہتے ہیں، وہ نئے رستوں کی تلاش نہیں چاہتے، وہ لکیر کے فقیر بننا چاہتے ہیں۔ یہ کھوئے ہیں تمنا کی ضعیفی اور پیری میں۔ تمنا کی ضعیفی اور پیری سے مراد، ضعیفی یعنی یہاں پہ مراد ہے کم ہمتی، اور پیری بڑھاپا یا کمزوری۔ تو یہ کھوئے ہیں تمنا، ان کی جو تمنائیں ہیں، ان کی جو خواہشیں ہیں، جو ان کے خواب ہیں، وہ بڑھے ہو چکے ہیں، وہ کمزور ہو چکے ہیں، اور انہوں نے ان کی ہمتوں کو پست کر ڈالا ہے۔ میں ان کو دیکھتا ہوں، دل پہ ہوتا ہے اثر ان کا، جب ان کے بیچ میں رہتا ہوں، ان کے ساتھ ملتا جلتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، ان کے پست خیالات، پست ہمت جو نظریات ہیں، مجھے جو لکیر کے فقیر ہیں، اس لکیری کی فقیری دیکھ کر، لکیروں کو چلنے والے، لکیروں کے فقیر ہونے والے لوگ جو ہیں، جب میرے سامنے آتے ہیں روزمرہ زندگی میں، تو میرے دل پر بھی ان کے منفی اثرات اور ادب ہوتے ہیں، کیونکہ انسان ہمیشہ اپنی اکثریت کی جو ایک تاثیر ہے اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا ہی اثر اس کو کسی طریقے سے اثر اس پہ ہو جاتا ہے۔ وہ خود جتنا مرضی روشن خیال ہو، وہ خود جتنا مرضی مثبت سوچوں کا مالک ہو، وہ خود جتنا مرضی اپنے قوم کے لیے اچھا سوچتا ہو، لیکن جب اس کی مجموعی قوم جو کہ کثرت میں ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہی نہیں ہے، اس کے دل پر بھی، شاعر کے دل پر بھی وہ اثرات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ میں ان کو دیکھتا ہوں، دل پہ ہوتا ہے اثر ان کا، میں ایک مظلوم ہوں ماحول کے اس جذب ساکن کا، کہ میں وہ مظلوم انسان ہوں جو ان لوگوں کے بیچ میں مظلوم کی طرح جی رہا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے لوگ نئی زندگی جئیں، نئے روشن امکانات میں جئیں، لیکن وہ لوگ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، اور وہ بھی یہاں پہ اس ظلم کا شکار ہے۔ مگر ہاں، باوجود اس کے میرے دل میں جوالا ہے، خواہش کا ایک امکان ہے، آگ کا ایک شعلہ ہے میرے دل میں بھی۔ ابھی تک وہ چاہے جتنے مرضی پست خیال ہو جائے، وہ جتنے مرضی کم ہمت ہو جائے، میرے دل کے اندر جو ایک جوالا ہے، ایک شعلہ ہے خواہش کا، وہ ابھی بھی زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے، نہ میں اسے مرنے دوں گا۔ وہ پست خیال ہے تو ہوتے رہے۔ منگوں نے میری ہستی کو ایک الجھن میں ڈالا ہے، اور ان خواہشات نے، ان ارمانوں نے، ان روشن خیالات نے میری زندگی کو ایک الجھن میں ڈال رکھا ہے کہ میں ایک بہتر زندگی کی طرف گامزن ہونا چاہتا ہوں، اور میرے لوگ، میرا معاشرہ، میرا سماج مجھے یہ سب کرنے نہیں دیتا، اور میرے پیروں میں ایک بیڑیاں ڈالے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ گو کہ اس کے دل میں وہ جوالا، وہ شعلہ، وہ ایک خواہش ہے آگے بڑھنے کی، زندگی کو ایک مثبت طریقے سے جینے کی، شدہ روایات سے باہر نکلنے کی،
لیکن جب تک اس کے لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے وہ کامیاب نہیں ہوگا. شکریہ.